बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के हवाले आपको बताते चलें, आज भी मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद लॉकडाउन यानी कि कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए। इंतज़ाम फ़ौज के हाथ में दिया गया है और फ़ौजी दस्तों ने अपनी पोजीशन गुज़श्ता रात से संभाली हुई है। आज भी हमने देखा कि इस्लामाबाद जो है एक मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की टोलियाँ ना सिर्फ एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ती रहीं और पथराव करती रहीं, पुलिस के साथ उनका मुकाबला होता रहा। लेकिन अब फ़ौज के आने के बाद हम देख रहे हैं कि हालात कुछ गुज़िश्ता रोज़ से बेहतर है, लेकिन आज भी मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे रोनमा होते नज़र आए। दूसरी तरफ गैर मुसद्दिका ज़राए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK को कहा गया है कि गिरफ्तार किया गया, जिसमें बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब का दावा है, जबकि हुकूमती ज़राए ने इसकी मुकम्मल तरदीद कर दी है। अगर हम बात करते हैं कानूनी हक़ के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, तो उसके लिए मुरवजा कानून मौजूद हैं। हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला भी आ चुका है और आज फ़ैसला ये आया है कि किसी शहरी के लिए रुकावटें ना पैदा हों, एहतजाज के लिए कोई हुकूमत जगह मुख्तस करे, वहाँ पर एहतजाज कर लें। इस तरह किसी को खुले आम रेड जोन और इस जानिब मार्च करके, एहतजाज करके इस्लामाबाद के हवाले से कहा गया है कि इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता, शहरियों के लिए दिक्कत पैदा नहीं की जा सकती। मामलात की सद तक ख़राब हो चुके हैं, इसको संभालने की कोशिश कैसे की जा सकती है सियासी बुनियादों पर। अब तो बराह रास्त इंतज़ाम फ़ौज के कंट्रोल में है और इवन पंजाब में भी फ़ौज तैनात कर दी गई है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में सूरत हाल थी। इसी हवालों से बात करने के लिए, इन्हीं हवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान शुरका हैं उसमें शामिल हैं जनाब कमरुल इस्लाम साहब राजा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पे खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अली सरफराज रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और खुशज़ादा चटान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सरफराज साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये एहतजाज जिस तरह का किया जा रहा है और जिस मौके पे किया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी कुछ गैर मुल्की वफूद ने आना है, मलेशिया के वज़ीर आज़म आके गए हैं और इन्हीं हालात में वो होके वापसी हुई इनकी, लेकिन साथ साथ आगे SCO कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़ा अहम इजलास है और पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बदनामी का बाइस बनेंगी ये तमाम चीज़ें, बल्कि शायद उसको सबूताश करने की कोशिश की जा रही है, ये वज़ीर दिफा का भी कहना है। आप कैसे देखते हैं कि आप लोगों का ये एहतजाज जो है वो किस लिए और इतना शिद्दत से हो रहा है? खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं या फिर जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं? कौन सी जमहूरियत? और रिहाई के लिए तो अदालती दरवाजे खटखटाने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, इस तरह है कि ये जो SCO की ये बातें करते हैं ना, ये तो एक फरेब है इस कौम के साथ। यहाँ पे इस वक्त की असल मसला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। हम ये जो हमारा एहतजाज है ये अदलिया की आज़ादी के लिए है, हमारी मैंडेट की चोरी के खिलाफ है, कुछ हद तक महंगाई के खिलाफ भी है। इसका SCO कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर SCO कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है मुल्क के अंदर और ये चाहते हैं कि लोग एहतजाज ना करें, तो ये भी थोड़ा सांस लें। ये जिस तरीके से ये MNAs की फैमिलीज को पकड़ दकड़ करके लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरीके से अपना नंबर पूरा करने की और अमेंडमेंट्स पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी अमेंडमेंट्स नवंबर के महीने में ले जाएं। ये ड्रामा कौम को ना करके बताएं। ये कौम बड़े अच्छे तरीके से जानती कि इस मुल्क की तकदीर के साथ खेले जाने के फैसले हो रहे हैं और ये इनकी पूरी कोशिश है कि कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान, असल में इनके पास नंबर नहीं है। इनको मुंह की खानी पड़ी थी जब पहले इन्होंने अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की। पूरा पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ एक शख्स के टेन्योर को तवालत देने के लिए और पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के चक्कर में ये अदालतों की ताकत को भी महदूद कर दिया जाए और इस मुल्क में एक के बजाय 2 सुप्रीम कोर्ट्स हों, ये तो अदालती निज़ाम के ऊपर शबगून मारने की कोशिश है। और हम इस बात पे एहतजाज करते हैं कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। सारे पाकिस्तान की बार्स इसकी मुखालफत कर रही हैं अमेंडमेंट्स की, और ये ज़बरदस्ती अभी किसी भी वक्त बिलावल साहब के बयान आ रहे हैं कि जी 25 तारीख से पहले ये अमेंडमेंट्स करनी बड़ी ज़रूरी है। ये कोई समझाए इनकी जमातों में से कि क्या ज़रूरी है। आप 54 अमेंडमेंट्स आप कोई मुसवदा दिए बगैर आपने उस दिन भी टेबल की, किसी कौमी असम्बली के मेंबर के पास उसकी कॉपी नहीं थी। वो तो मौलाना फजल रहमान साहब का अल्लाह भला करे, हम उनके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया उस दिन। वरना अगर इनके पास नंबर पूरा हो जाता
تو یہ تو پورے ملک کا نظام درم برم کر کے ہر چیز کو کنٹرول کر لیتے. اور یہ جو بیچ میں کانفرنس کا معاملہ ہے, یہ اب یہ گورنمنٹ بتا سکتی ہے, یہ اصل میں کانفرنس کی آڑ کو استعمال کرتے ہوئے احتجاجوں کو روکنا چاہتے ہیں, اور اپنی امینڈمنٹس کرنے کا ان کو پورا شوق ہے کہ ہم ہر قیمت پہ کریں گے. اور جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کو کھلے عام الاؤ کر دیا نہیں تو گیا پھر ہے, اس کا سپریم مطلب کورٹ یہ ہے کی کہ طرف آپ سے, کو اپنے جو ممبران ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا, جس طرح آپ نے فوراً احتجاج شروع کر دیا؟ سر بھروسے کی بات نہیں ہے, آپ بھی انسان ہیں, ہمارے ممبران بھی کوئی لوہے کے نہیں بنے ہوئے, نہ ہی کوئی ایلین ہے, نہ ہی آسمان سے آئے ہیں. ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کے بھی رشتہ دار ہیں. لوگوں کے گھروں میں ٹارچر کیا جائے, ان پہ پرچے کیے جائیں, کس کو نہیں پتا. یہ جو بندیال صاحب, یہ جو پہلے کہا گیا تھا, قانون بنایا گیا تھا, انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی تھی, اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا نا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اپنی جماعت سے انحراف کر کے مخالف جگہ پہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اس میں منی بل بھی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہیں, اس میں پرائم منسٹر کا انتخاب, اس میں اسپیکر کا انتخاب, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب. یہ قانون کا اسی کی انٹرپریٹیشن دی گئی تھی تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کروڑوں اربوں روپے کی اس وقت آپ اپوزیشن کے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جا کے آپ آفریں دے رہے ہیں. کس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے سرفراز صاحب, میں قمر الاسلام سارا صاحب کو آن بورڈ لینا چاہوں گا. قمر الاسلام صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں اور جو انہوں نے رپلائی دیا ہے آپ نے وہ بھی سنا, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قانون اور آئین کے تحت فوج کو ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن بلایا جاتا ہے, اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سی سینسٹیو انسٹالیشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس 2014 کے دھرنے کی کچھ بڑی بدصورت مثالیں موجود ہیں. ٹی ٹی وی ہو گیا, پارلیمنٹ لیکن قمر صاحب, معذرت مداخلت کے لیے, یہاں پر تو فوج کے انڈر ایڈمنسٹریشن کو دے دیا گیا ہے, اپوزٹ ہوا ہے. 245 کا تو یہی ہے کہ معاونت کے لیے بلایا جاتا ہے فوج کو, لیکن یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ساری ایڈمنسٹریشن کنٹرول ان کے ہاتھ میں. اب ایڈمنسٹریشن کو بھی پڑھیں اور اس قانون کو بھی پڑھیں تو وہ ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آتی ہے, اور سول ایڈمنسٹریشن کی مشاورت کے ساتھ, یعنی انتظام فوج نے نہیں سنبھالا ہوتا, انتظام وہیں پہ ہے. جو آرمی ہے وہ کالڈ ان ہوتی ہے ان ایڈ آف سول. تو تھوڑی سی یہ کلیریفیکیشن تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی خدا نخواستہ آپ نے کچھ غلط کہہ دیا. تو دوسری بات جو ابھی سرفراز صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارا احتجاج جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے, اور ہمارا احتجاج جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی, مینڈیٹ کی چوری, عدلیہ کی آزادی, اس کے حوالے سے ہمارا اعتراض ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس اعتراض کے اندر ٹائم لیمٹس کیا ہیں؟ فرض کیا اگر یہی 10 دن بعد ہو جائے, 15-16 تاریخ کو وہ ایس سی او ہے اور 15 ممالک کے سربراہ, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈمنٹ کو آگے لے جائیں اور اس فیصلے کو آگے لے جاتے جو کیا گیا ہے. میں بڑی نہیں, انہوں نے تو اعتراض, اب مہنگائی ہے, مہنگائی کا تو ہر فگرز بھی بہت امپروو ہوئے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دیں. عدلیہ کی آزادی ہے, تو یہ بہت سے ان کے تو فیکٹرز ہیں نا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری مجھے یہ بتائیں کہ کیا احتجاج کی جو شیڈیول ہے وہ زیادہ مینیجیبل ہے یا ایس سی او مینیجیبل ہے؟ یعنی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن 20-22 سال پرانی شنگھائی امینڈمنٹس کا کوآپریشن شیڈیول تو مینیجیبل ہے نا جی, میں نے تو بڑی کلیئر بات کی. آپ امینڈمنٹس کے شیڈیول کی بات کریں, ایس سی او کا تو بہانہ ہے, پاکستان کی میزبانی ہے. تو انہوں نے احتجاج کو اس کے اندر لائے نا. یہ احتجاج تو 10 دن آگے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ امینڈمنٹس بھی تو 25 تاریخ کے بعد ہو سکتی ہیں. قمر الاسلام صاحب, وہی سوال یہ بار بار کریں کہ امینڈمنٹ بھی پیچھے لے جائیں نا. 21 تاریخ کو کیوں, یا 25 تاریخ کو کیوں؟ جی کس نے کہا ہے جی امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا, بلاول صاحب نے امینڈمنٹ کا پاس ہو گئی ہو, امینڈمنٹ کا کہیں ڈرافٹ آ گیا ہو, امینڈمنٹ کو کیبنٹ نے پاس کر دیا ہو, امینڈمنٹ اسمبلی کے یا سینٹ کے ایجنڈے پہ آ گئی ہو, دیکھیں نا یہ ایگزمپشنز پہ آ کے سر یہ 190 ملین پاؤنڈ کی طرح بند تھیلوں کے اوپر سائن کروائے جائیں گے. قمر الاسلام صاحب, یہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی طرح بند تھیلوں پہ سائن کروائے جائیں گے.
رات کے 12 بجے اجلاس بھی بلا لیا جائے گا, شیڈیول بھی آ جائے گا, چٹان صاحب بھی ہو جائے گی. چٹان صاحب بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہوگا, انہوں نے کہا جی کہ 25 تاریخ سے پہلے ہی ہو جائے گا, تو کس تناظر میں یہ بات کر رہے تھے؟ اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک میدان جنگ کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں, اور پنجاب کے اندر بھی مختلف شہروں کے اندر یہ صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے. کچھ بھی نہیں, پیسفل پروٹیسٹرز کو مار رہے ہیں, یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, آپ یہ پھول پھینک زیادتی کر رہے ہیں. سرفراز بھی آپ لوگ تو پھول پھینک رہے ہیں نا. چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یار ہمارے جو لوگ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, تو نہیں پھینک رہے, پر میرا آپ سے بھی نہیں چلا رہے, احتجاج کر رہے ہیں. جی سرفراز صاحب ذرا چٹان صاحب کو گفتگو کرنے دیجیے. جی 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 پلیز پلیز. دوسرا میرا سرفراز بھائی سے درخواست یہ ہے کہ یہ بار بار لوگوں کے بات کاٹتے ہیں, تو میرا ان سے درخواست ہے کہ جس طرح خاموشی سے میں آپ کو سن رہا تھا, آپ مہربانی کر کے مجھے بھی اس طرح خاموشی. جی سرفراز صاحب آپ کو ان کی بات مکمل ہونے دینی ہوگی. دیکھیے عاصم رضا بھائی, پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لے کہ احتجاج کیوں. ہم مانتے ہیں کہ احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, لیکن یہ حق یہ تب استعمال کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں ناکام ہو رہی ہے, معیشت کمزور ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے, اندرونی پالیسیاں ناکام ہو رہی ہیں, تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. تو اس طرح حالات تو ملک میں نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لے کہ آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, تو یہ 3 قسم کے نیریٹیو پیش کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ بل آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے اندازے کے مطابق بل یہ کانفرنس کے, یہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد بل آئے گا. لیکن اگر اس سے پہلے بھی آ رہی ہیں, تو کیا آپ بل کو پاس کرنے سے احتجاج کے ذریعے رک سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ احتجاج کے ذریعے بالکل نہیں رک سکتے. دوسرا نیریٹیو ان لوگوں سے پوچھ لے کہ اگر آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں, تو دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگوں نے حلف کیوں اٹھایا, آپ لوگ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں, آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کیوں بیٹھ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ اگر آپ بیٹھ بھی رہے ہیں اور دھاندلی ہوئی بھی ہے, تو کیا آپ حکومت کو احتجاج کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اگر بقول آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے تو وہ آپ لوگوں کو احتجاج کے ذریعے مل سکتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تیسرا ان لوگوں کا یہ نیریٹیو ہے کہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہائی دلانا چاہتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کر سکتے ہیں, تو اس کا بھی جواب وہی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو اگر یہ نہیں ہو سکتے تو پھر ان لوگوں کا احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں, اور پھر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک نیریٹیو ہے, آج بھی موجود ہے وہ یوٹیوب پہ, کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کن لوگوں نے سیاست میں لایا, کس مقاصد کے لیے سیاست میں لایا. پہلے پاکستان کے معیشت کو تباہ کریں گے, اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ سالس کی بنیاد پہ آئیں گے, اور پاکستان سے یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ لوگ ایٹمی احساس ہے ہمارے حوالے کر دیں. پھر حکیم سعید صاحب کا کتاب اٹھا دیں, وہ بھی اس طرف اشارے کر رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب کی سیاست کو ایک بار, لیکن چٹان صاحب وہ بلاول صاحب کے بیان کو جو انہوں نے کوٹ کیا ہے اس کا رپلائی دے دیں کہ کیا انہوں نے کیوں کہا. میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر رہا ہوں. جی جی, کہ بلاول صاحب نے جو بیان دیا کہ 25 سے پہلے ہو جائے گی, اس کی وضاحت نہیں آئی. میں آپ کو اس کا وضاحت کر رہا ہوں, لیکن پہلے میں ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں. پھر عمران خان صاحب کی سیاست کو آپ دیکھ لی, ظلم تو ہر ایک کے ساتھ اس ملک میں ہوا ہے. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا, محترمہ کو شہید کیا, مرتضیٰ کو شہید کیا, شاہ نواز کو شہید کیا. 18 تاریخ کو ہم 300 شہداء کے ابھی برسی منا رہے ہیں. کیا ہم نے ریاست کی معیشت پہ وار کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کے اداروں پہ وار کیا ہے؟ عمران خان صاحب بار بار 2 چیزوں پہ وار کرتے ہیں, ایک اداروں پہ اور دوسرا پاکستان کے معیشت پہ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ملیشیا کا صدر آ کے چلا گیا, سعودی کا وفد آنے والا ہے, یہاں پہ شنگھائی تعاون کانفرنس ہونے والا ہے,
चाइना का वज़ीर आज़म आने वाला है, तो मुझे आप बताएं कि ये जो इक़दामात इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसका डायरेक्ट फ़ायदा किन लोगों को पहुंच रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा दे रहे हैं, या इन लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो खुसूसी तौर पर इजराइल और इंडिया है? इनके जो ये इक़दामात है, आज आप जाके इंडिया का न्यूज़ चैनल सुने कि वो इमरान खान साहब के इन इक़दामात को कैसे पेश कर रहे हैं, वो दुनिया को कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान काबिल एतमाद मुल्क नहीं है, एक नाकाम स्टेट है, ये वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहरहाल उनका तो अभी चटान भी साहब टाइम हमेशा है, से यही है सोच कि लीजिए, एंटी जगह चेंज कर एस्टैब्लिशमेंट दे। जो भी नैरेटिव तो इसका उठाता है उसकी सपोर्ट वो करते हैं। इसका फायदा जो है वो इजराइल और इंडिया को पहुंचाना चाहते हैं। और आज तो इंडिया के मैं एक फुटेज भी चला सकता हूं, चटान साहब। आप आके हमारे एहतजाज की तकरीर करें चटान और साहब, इन लोगों के फॉरेन फंडिंग आप उठा के देख लें। मुझे मैं इजाजत आखिरी दे दें बार आ बात रहा करने हूँ की। ये किताब साहब, मैं बात रिप्लाई ले लूं। इन्होंने डॉक्टर इसरार पे चले गए हैं। ये आज की बात इन्होंने बिलावल साहब के बयान का जवाब देना ही नहीं है, और मुझे इन्होंने पाबंद कर जवाब दिया कि बिल्कुल आपने बीच देना में है। बोलना नहीं। और चटान साहब हमारे आप बड़े भाई हैं, लेकिन आप ये आधे कोई घंटे हमारा का ना लेक्चर आज का भुट्टो साहब से मुतालबा शुरू है, हुए हैं, ना हम किसी और जज आप को कह रहे हैं लाना आपने चाहते हैं, जाने ना दे आप दी, तो लोगों आप की तरह शहीद कह कर रहे दें सारे हैं। सरफराज पाकिस्तान। साहब एक सेकंड, मैं चटान साहब से दोबारा वही सवाल करने लगा हूं। बिलावल साहब ने जो बयान दिया उसके पीछे क्या हकायक हैं, 21 तक या 25 से पहले, वो उसका जवाब दे दीजिए। हकायक तो भाई इसके ये हैं कि आप देख ले, ये हमारा मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है, ये आप देख ले हमारे इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, ये हमारा कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं अभी कोई इरादा नहीं है तरमीम का। मैं बात कर रहा हूं कि कमरुल इस्लाम साहब हुकूमती जमात हैं, वो कह रहे हैं अभी तरमीम का कोई इरादा नहीं है। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। वालों को 5 मिनट अकेले में दे, दोनों शुरका को ही आपस में को फैसला कर लें पहले कि क्या कह रहे हैं ये। अच्छा, कमरुल इस्लाम साहब, बिलावल साहब के बयान के ऊपर चटान साहब ने कहा कि जी मिसाक़ जमहूरियत है, हम उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने 25 तारीख का कहा कि उससे पहले हो जाएगी। आपने कहा कि नहीं है कोई आसार अभी तरमीम के। ये क्या माजरा है? हमेशा जिस तरह मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि वो जो ऑर्डर था वो इंतजाम संभालने का नहीं था, इसी तरह मैंने ये नहीं कहा कि इरादा नहीं है। मैंने ये कहा कि कहाँ पे तरमीम सामने आ गई है, कहाँ पे कैबिनेट के पास चली गई है, कहाँ पे उसका ड्राफ्ट कहीं डिस्कशन के लिए सामने आ गया। ये सारी प्रपोजल्स हैं, और ये प्रपोजल्स की बुनियाद क्या है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। और इमरान खान साहब भी, सरफराज साहब सेकंड करेंगे कि उस चीज का बरमला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का और दीगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जितने नुक्ते थे उनके, वो भी जो है वो उसके हामी रहे हैं, और उन्होंने बरमला उसका इजहार किया, और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए ये चूंकि चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अलावा बहुत सी चीजें जो है वो अफवाहों की शक्ल में मौजूद हैं कि जी वो ये भी ला रहे हैं, वो उम्र बढ़ा रहे हैं, वो फलां जज को दे रहे हैं और फलां को नहीं दे रहे। तो ये सारी किस्से कहानियां, असल बात तो ये है जब वो आएगी तो फिर उस पे बात करेंगे। लेकिन एक अज्यूम्ड चीज पे एक मेहरबानी फरमाएं, आपने शायद नहीं पढ़ी, आपकी अमेंडमेंट स्टेबल हो चुकी हैं पहले, उसका मुसवदा भी अब लीक हो चुका है और हमें उसकी कॉपियां मिल चुकी हैं फाइनली, हमने पढ़ ली है। यही कल वो अपना अटक बाउंड्री पे जहां पर के फायरिंग की गई खुल्लम खुल्ला, और वो तकरीबन 100 के लगभग जो है वो पुलिस के एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसकी ये फौरी जरूरत क्यों पेश आई थी। उस वक्त भी 2014 में भी यही हुआ था, जब सी पैक टेक ऑफ करने लगा तो इन्हें याद आ गई बहुत सी, और बहुत फरोई चीजों पे जो है वो आके आज भी मैंडेट चोरी याद आ गई। तो मैंडेट चोरी का भी आपकी हुकूमत ही है, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ। ये टेक ऑफ कौन सी इकोनॉमी को करा रहे हैं? लोग तो खुदकुशियां कर रहे हैं बाहर। अच्छा, मैं वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद मौजूदा तनाज़ुर में बहुत सारे सवालात हैं। आप तीनों भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि तहम्मुल से एक दूसरे की हम बात सुने। मैं वक्फा लेता हूं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सरफराज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक वाज़ेह ऑर्डर आ चुका है आज, और इस एहतजाज के तनाजुर में एक दरख्वास्त दी गई थी कि आपके इस एहतजाज को रोका जाए। उन्होंने कहा आर्टिकल 16-17 के हिसाब से जो आइन देता है इजाज़त एहतजाज की, लेकिन उसके ऊपर कदगनों के साथ
اور ابھی انہوں نے کہا کہ ایسے کسی احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے جو شہریوں کے حقوق کو پامال کرے، اسپیشلی ریڈ زون کی طرف جو چڑھائی کی بات کی جا رہی ہے، اور جس طرح کے بیانات علی امین گنڈاپور صاحب نے دیے، اور ایک گولی چلے گی تو 10 گولیاں چلائیں گے، آنسو گیس پھینکیں گے، تو یہ تو بغاوت کا اعلان کیا تھا انہوں نے۔ غیر مصدقہ اطلاعات آپ کے سورسز کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ گرفتار ہو گئے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب عدالتی حکم مل گیا ہے، آپ کے لیے کوئی جگہ مختص کرنے کی اجازت دی ہے کورٹ نے، تو آپ لوگوں کو یہ قابل قبول ہے؟ سر میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں اصل میں نا یہ سارے کے سارا کیا دھرا اس حکومت کا ہے۔ انہوں نے بار بار ہم نے اجازتیں مانگی، انہوں نے ہمیں مویشی منڈیوں میں دھکے دیے، انہوں نے راتوں رات اجازتیں کینسل کی، انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کیے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا، ان کے گھروں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے جو سائٹ مختص کرتے رہے ہم ڈفرنٹ جلسوں کے لیے جن کی ہمیں اجازتیں بھی دی گئیں، ان سائٹس پہ انہوں نے پولیس ریڈز کروائے، وہاں سے گرفتاریاں کروائیں۔ آج جب انہوں نے یہ کہ ان کا خیال تھا کہ عوام بار، میں نے جو بات کی تھی عدلیہ کی آزادی کی، سارے پاکستان کی بارز، یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ اگر اب دیکھیں ہماری جماعت اب اجازتوں والے پروسیس سے بالآخر تنگ آ کے آگے نکلی، جب پتا تھا کہ اجازت دینے کے بعد بھی یہ مارتے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگوں پہ یہ دہشت گردی کرتی ہے ریاست، تو اجازت والا تو معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر یہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہائی کورٹ ان کو بھی تو پیچھے کروائے نا، ان کو کہنا کہ لوگوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل، جب تک انہوں نے جگہ، اگر ہائی کورٹ نے کوئی جگہ مختص کروانی ہے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کر ہی نہیں سکتے، ان سے آپ 100 دفعہ پوچھیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحب کی شہادت سے شروع ہوں گے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی بات کریں گے، آپ ان کو بار بار پوچھتے رہیں گے کہ بلاول صاحب نے 25 تاریخ کی تاریخ دی ہے کہ نہیں دی، یہ بار بار ولا کے اس بات سے باہر نکل جائیں گے۔ ان کے خاندانوں پہ تشدد نہیں ہو رہا، یہ اپنے آرام سے ڈرائنگ روموں پہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے ساری جماعتیں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی کمر پہ کھجلی بھی کر رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور آرام سے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بڑا ایزی ہے یہ باتیں کرنا۔ بینیفیشریز آف دا سسٹم جو ہیں، بار بار اخون زادہ چٹان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو احتجاج سے آپ کا حق مل جائے گا، تو کیا کریں جناب؟ یہ کہتے ہیں جی آپ کی سیٹیں آپ کو واپس نہیں ملیں گی، یہ تو مل مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے جن کو ووٹ ڈالے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ ایلینز نہ بیٹھیں جو کہ ہارے ہوئے ہیں لاکھ کی لیڈ سے، لوگ اب احتجاج بھی نہ کریں۔ اب آپ ان کو یہ تو نہیں سمجھا سکتے کہ تمہارے احتجاج سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں نے کورٹ کے آرڈر کے تناظر میں سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کو یہ آرڈر تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے اسلام آباد جی، ہم نے آج تک کون سی کورٹ کی بات ہم نے آج تک کبھی کورٹ آرڈر کو ڈیفائی کیا ہی نہیں۔ کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مانتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کورٹ کے آرڈرز کو اگر کوئی نہیں مانتا تو قومی اسمبلی نہیں مانتی۔ اسپیکر صاحب سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جا کے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیتے ہیں، کورٹ کے آرڈر سے نہیں مانتے تو یہ نہیں مانتے۔ ابھی اگر کورٹ کا کوئی آرڈر آیا ہے تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے، دیکھیں ہم تو ویسے ہی اس وقت، میں تو کسی جگہ سفر میں تھا، مجھے ابھی تازہ ترین خبر ہی نہیں پتا ہماری زندگی کون سا چٹان صاحب کی طرح اور یہ مسلم لیگ نون صاحب کے جو دوست بیٹھے ہیں ان کی طرح کون سا آسان ہے۔ یہ تو سکون میں بیٹھے نا، ٹی وی چل رہا ہے ان کے آگے، ہمارا تو نہ انٹرنیٹ چل رہا ہے نہ ٹی وی چل رہا ہے، ہم تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم فلسطین کے کسی حصے میں بیٹھے ہیں اور اسرائیل ہم پہ اٹیک کرنے لگا ہوا ہے۔ ہمارے تو حالات یہ ہیں۔ یہ تو آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ چار پانچ سوال جو اس وقت پائل اپ ہوئے ہیں، بیرسٹر سیف نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا جب بات ایس سی او کانفرنس کی ہوئی، انہوں نے کہا جی انڈیا کا فورن منسٹر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا آ جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں، بعد میں مکر گئے، مطلب کل کو کہیں گے نیتن بھی آ جائے ہمارے ساتھ۔ سر میری بات سنیں، بیرسٹر سیف کا میں سپوکس پرسن نہیں ہوں، میرے خیال میں بیرسٹر سیف نے بڑا فضول قسم کا بیان دیا، یہ میرا ذاتی رائے ہے، لیکن وہ دینا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے میرا خیال ہے مذاق میں کیا چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو بھی آئے گا پھر وہ عوام کی پاکستان کی عوام باہر کھڑی ہوگی، ان سے بھی ایڈریس کر لے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو بیان دیا وہ بھی غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو اس پہ کون سے بیان کیا ان کی گرفتاری کے حوالے سے مجھے دوبارہ بتائیں، میں نے سنا نہیں۔ عمر ایوب اور بیرسٹر سیف نے اور ان کے ایک بھائی نے بیان دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے، علی امین گنڈاپور کو، جبکہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تردید کر دی ہے۔ دیکھیں وہ ایک انفارمیشن ہے، آپ کے ٹی وی چینلز نے سب بھائی وہ تو لاسٹ ٹائم بھی کہا گیا تھا غائب ہو گئے، 8 گھنٹے غائب رہے، پتہ چلا وہ حاضری لگوانے گئے تھے۔ سر میری گزارش سنیں نا، علی امین کو کے پی کے ہاؤس میں جاتے ہوئے ٹی وی والوں نے دکھایا، میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، میں اس وقت رابطے میں نہیں ہوں ڈائریکٹلی عمر ایوب وغیرہ کے صاحب کے ساتھ، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی، یہ تو ایک پیس آف انفارمیشن ہے،
बैरिस्टर सैफ साहब ने जो वो इंडियन वजीर खारजा के मुतल्लिक को बात की, वो उनका जाती एक बयान था, मैं समझता हूँ अननेसेसरी था, उसकी जरूरत ही कोई नहीं थी, वो वैसे अदराए मजाक नहीं, बातें हो काबिले रही थी, मुजम्मत कहना चाहिए उसको, काबिले मुजम्मत कहना चाहिए सरफराज साहब उसको आप। जी जी मेरे हिसाब से वो काबिले मुजम्मत ही है, बिकॉज इररेलेवेंट बयान है, जरूरत ही ठीक नहीं है, इस तरह ठीक का है, फजूल बयान मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ भाई सिद्धू साहब। मुझे सॉरी कमरुल इस्लाम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? हुकूमत तो इस वक्त हमें बिल्कुल बैकफुट पे जाती नजर आ रही है, जिस तरह के फौज को बुला के इंतजामी अमूर उनके हवाले कर दिए गए हैं। कमरुल इस्लाम साहब। मैं फिर आप उसी जुमले पे आऊंगा कि इंतजामी अमूर हवाले नहीं किए, फौज हुकूमत का एक जो हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ दी, और उसका फर्ज है कि जब हुकूमत बुलाए उसको, कानून में ये दर्ज है वाज़े तौर पे, बल्कि इस हद तक दर्ज है कि जब गवर्नमेंट ऐसा फैसला करे तो उसको किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, जो आर्टिकल 245 है। तो पहली बात तो यह है कि उनको इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बुलाया गया? हुकूमत का बुनियादी फर्ज है हिफाजत करवाने के लिए, ठीक है, जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। कमरुल इस्लाम साहब, जो अभी सरफराज साहब ने बात की है कि आप लोग उनको एहतजाज करने नहीं देते, परमिशन देते भी हैं तो उनकी गिरफ्तारियां, उन पे छापे मारे जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस, उनके लोगों को, बच्चों को उठा लिया, ये बहुत सारी चीजें बीच में पाइलअप होगी। इनका जरा रिप्लाई कीजिए कि आखिर इनको एहतजाज करने की इजाजत क्यों नहीं देते आप लोग? वो खत्म हो जाएगी, ये 17 तारीख का गालबन ऑर्डर है। नहीं, उससे पहले की भी बात, उससे पहले की भी बात हो रही है। इसमें क्या किसी को एतराज है? क्या ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? जब एक तरफ ये भी तो बड़ी अछूती बात है ना कि एक वजीर आला अपने सरकारी वसाइल लेके, अपने गनमैन लेके, अपनी पुलिस लेके, अपनी टीयर गैस जो वहां पे अमन और अमान सूबा केपी में कायम करने के लिए उन्हें फराहम की गई सरकारी वसाइल से, वो उसे लेके तो मतलब अपने मुल्क के सलामती के इदारों से लड़ने के लिए आगे, तो वो भी तो एक अनोखी बात हुई। तारीख में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। सलामती के इदारों को तो गुज़िश्ता रात इन्वॉल्व किया गया, उससे पहले तो सलामती इस्लामाबाद के कैपिटल में आने से रोका किसने आज तक? आप क्यों रोक रहे हैं? आप आने दें, आप रोक क्यों रहे हैं कि उनको आगे से आपको इस तरह की बात करनी उनकी पड़े? गिरफ्तारी की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? हुकूमती ज़राए तो तरदीद करें, यानी आपकी जमात और हुकूमत की जानिब से तरदीद हुई है अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की। कमरुल इस्लाम साहब जी देखिए, बड़ी वाज़े तौर पे हमारे तमाम, किसी ने उस गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की, कहीं से ऑफिशियल जराए से ये न्यूज नहीं आई, और ये इनके झूठ की और प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है कि ये गिरफ्तार कर लिया गया, वो यूं कर दिया गया, सारी तमाम। अभी आप देखें जब वो ये कह रहे हैं साथ मोदी को भी इनवाइट कर लें यहाँ पर डी चौक में करें, या उसकी मजम्मत कर दी सरफराज साहब, उसको इसराइली प्राइम मिनिस्टर को भी बुलवा लें। तो जब एक तरफ इस किस्म के बयानात दे रहे हैं वो, जिनको मुल्की इज्जत और वकार के खिलाफ है, हर पाकिस्तानी के दिल पे जो है वो तीर की तरह लगा है इनका ये बयान के जी वो। चट्टान साहब आपकी तरफ आऊंगा। हालात जो इस वक्त नजर आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें हैं, अवाम को और मुश्तइल करने के हवाले से अगर देखा जाए, इस तरह के बयानात भी दे दिए गए कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझते हैं कि मामला कहीं ये बजरी बैठती नजर आएगी, आपको कहीं पे मफाहमत होती नजर आएगी? देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए किसी वर्कशॉप में बुलाया होगा। जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जहां तक हालात के ताल्लुक है तो पीटीआई का तो ख्वाहिश ये है कि वो लाशी गिराए, खून बहे। ये बात आपने गुज़िश्ता मुलाकात के तनाजुर में की जब 8 घंटे वो गायब रहे। ये अकुलज़ादा साहब, आपको ये बातें सूट नहीं करती, आप सियासी वर्कर हैं, इस तरह की बातें मत करें। सरफराज भाई, आप इतना बात कर रहे थे, मैंने आपके बात में कोई मुदाखलत किया है? आपकी किसी बात सरफराज भाई उनकी बात कंप्लीट होने दीजिएगा प्लीज। मेरा जो बात आपको गलत सही न लगे, आप अपने बारे में उनकी बात कंप्लीट। अच्छा, अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी चट्टान साहब आपके और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद में उनको रोक लिया गया है। दूसरी तरफ खबरें ये भी गर्म थी कि गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है, हालात को उस तरफ उस रुख पे देखा जा रहा है, लेकिन फिर उसकी भी तरदीद हो गई। आप समझते हैं कि उनको रोकने का मकसद क्या था? जरदारी साहब ने उनको, आपके जो को चेयरमैन है और उन्होंने सदर पाकिस्तान ने उनको रोका है,
کہ جی آپ رک جائیں, ابھی آپ واپس نہ جائیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں رکا ہے, لیکن یہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے, سرفراز بھائی, کہ ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ لوگ ہمیں کیوں رک رہے ہیں؟ تو بھائی آپ لوگ شر, فتنہ اور فساد ہو, آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے. آپ جب احتجاج کے اعلان کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ دھمکیاں دیتے ہیں, اس کے ساتھ پینڈی میں جو زبان استعمال کیا تھا علی امین گنڈاپور نے, اس طرح کا زبان آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے احتجاج میں بجلی کے بل جلائے ہیں, آپ لوگوں نے سول نافرمانی کے کال دیا ہے, آپ لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے, آپ لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, آپ لوگوں نے ڈی چوک میں قبریں کھودے ہیں, آپ لوگوں نے ڈی چوک کو جلایا ہے, آپ لوگوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کی گرا کے گھسیٹا ہے, آپ لوگوں نے میجر عزیز بھٹی شہید جیسی کے تصویروں کے اور بے حرمتی کی ہیں, آپ لوگوں نے امام عالم کی جہاز کو جلایا ہے, آپ لوگ نکلتے ہیں تو ساتھ غلیل لے کے جاتے ہیں, آپ لوگ نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ڈنڈے لے کے جاتے ہیں, آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ بندوقیں لے کے جاتے ہیں, اور آپ لوگ نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ کے پیچھے کا پورا مشینری اٹھا کے اور سارے ملازمین اٹھا کے لے جاتے ہیں. سرفراز بھائی میں آپ کو, سرفراز صاحب میں آپ کو وقت ابھی دے رہا ہوں, اس کا رپلائی آپ دیجیے گا. احتجاج کا حق دیا جا سکتا ہے. آپ رپلائی دیجیے گا سرفراز صاحب, تحمل سے تھوڑا سا ان کی بات مکمل ہونے دیں, ان احتجاج کی کا بات حق مکمل آپ ہونے دیں. دیا ہے, لیکن اس آئین نے, اس قانون نے آپ کے کچھ حدود بھی عائد کی ہیں. آپ اس آئین اور قانون نے آپ لوگوں پہ کچھ پابندیاں بھی لگائے ہیں, اور آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی نکلے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے اس حق کہ ہمیں احتجاج کا حق حاصل ہے, آپ لوگوں نے وہ پورا آئین اور قانون کو توڑا ہے. آپ لوگوں نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا ہے. احتجاج ہم نے بھی کیے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب کراچی سے نکلا, کیا اس کے ساتھ سرفراز صاحب کو ہارے ہوئے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا گیا تھا, اس دن آئین ٹوٹا ڈی تھا. چوک تک آپ مجھے بتائیں کہ ایک گملہ ٹوٹا ہے, ایک شاخ ٹوٹا ہے. چٹان صاحب اب سرفراز مولانا صاحب کا فضل رپلائی, الرحمان صاحب کتنے دن اسلام آباد میں تھے؟ مجھے رپلائی لینے دیں سرفراز صاحب کا. پولیس والے جا کے آپ لوگوں نے پولیس والوں پہ پیٹرول پمپ بیچ میں بولتا ہوں, پیٹرول پمپ پھینک کے آئین اس دن ٹوٹا تھا ہر جس دن حق جو ہے وہ کراس کیا ہے. ہارے ہوئے لوگوں تو اس کو وجہ فارم سے آپ 45 لوگوں کی کو جمع یہ تفریق اجازت کے نہیں دی بجائے جا سکتے فارم کھلے عام 47 کے تحت آپ چٹان لوگوں صاحب کو جا صاحب کے کا رپلائی ہے. میں بٹھایا تھا. ایسے کر دے اور پھر آئین کا جنازہ اس دن نکلا تھا. وہ کر لے. آپ لوگ سیاسی تنظیموں کی طرح احتجاج کریں. اخندزادہ صاحب آئین کا جنازہ اس دن نکلا تھا جب بلاول صاحب اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کا کریڈٹ لیتے تھے. جس طریقے سے آپ ایک ٹول بنے ہوئے ہیں اور آپ آئین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مہینہ پہلے کے لیے بھی پرامن لوگ اگر جس وہ کے آج ساتھ زندہ گلیل ہوتے نہیں تو وہ تھی, جس کے شرمندہ ساتھ ہوتے ڈنڈے اپنی نہیں تھے, پیپلز پارٹی پہ. یہ بلدیاتی چٹان چیئرمین آئے چٹان صاحب ہولڈ آن, احتجاج کی چٹان صاحب بریک پلیز. اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سرفراز صاحب کو مشینری تھی, غلیل تھی. سرفراز صاحب کا رپلائی میں لے رہا ہوں, پلیز تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں ان کی بات بھی سن لیں. سرفراز صاحب جی جاری رکھیں اپنی گفتگو. چٹان صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ شکر کریں کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. بھٹو صاحب اگر کہیں زندہ ہو جاتے تو شرمندہ ہوتے اس پیپلز پارٹی پہ اور بلاول صاحب پہ, جن کے نانا کریڈٹ لیتے تھے اس آئین کو بنانے کا. جس طریقے سے آپ ایک ٹول بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ تو ہے ہی, یہ اسی طرح یہ پیداوار ہی ان ادوار کی ہے. پیپلز پارٹی کو ہم جمہوری جماعت سمجھتے تھے کچھ حد تک. جنازہ نکال دیا آپ نے پیپلز پارٹی کی اسپرٹ کا. جس طریقے سے آپ سب مل کے ہینڈز ان گلوز نون لیگ کے ساتھ آپ ٹولز بنے ہوئے ہیں اس آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے. پیپلز پارٹی کا بانی اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو شاید آپ کو دیکھ کے ویسے ہی بے ہوش ہو جائے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, آپ بار بار آپ ڈاکٹر اسرار کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کی جماعتوں نے عمران خان کو پہلے یہودی ایجنٹ کہا, پھر آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو لکھا. عمران خان کے مسلمان ہونے کی گواہیاں آپ جماعتوں نے دیں. آپ لوگ کبھی اس کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. آج یہودی ایجنٹ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ لیٹر لکھ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ایکسٹریمسٹ ہے, اس نے سلمان رشدی سے ہاتھ نہیں ملایا تھا, اس کو آپ کا چانسلر نہیں بننا چاہیے. آپ تو گواہیاں دے رہے ہیں اس کے مسلمان ہونے کی. ڈاکٹر اسرار کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار بھی اگر آج زندہ ہو جائے تو وہ ابھی آ کے دیکھیں کہ وہ غلط لوگوں کے بارے میں غلط سمجھ بیٹھے. وہ بیان وہ سارا آپ کے ساتھ منسوب کر دیں جو عمران خان کے ساتھ اس زمانے میں ان کو شک تھا, کیونکہ آپ کی جماعتوں کا بنایا ہوا پروپیگنڈا تھا. ڈاکٹر اسرار کو بھی میرا خیال ہے آپ ہی نے گمراہ کیا تھا. سرفراز بھائی مجھے یہ بتائے کہ لندن میں جو الیکشن ہو رہا تھا
تو وہاں پہ ایک پاکستانی بچی کے خلاف الیکشن میں کون گیا تھا اور کس کی حمایت میں میئر گیا کا الیکشن تھا وہ، اس کو چھوڑ دے، میئر اس کا کو الیکشن چھوڑ تھا. دے. ٹھیک ہے آج چٹان صاحب، میں امریکہ بریک کے بعد آج امریکہ میں بریک کے بعد اس اسرائیلی بات کا لابنگ جواب لوں گا. ہم لیتے ہیں اسرائیل وقفہ، کے وقفے لیے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں چٹان صاحب، سرفراز صاحب اور قمر الاسلام صاحب. بات یہ آتی ہے کہ ہمارا وقت کو اس کے حساب سے ہمیں مناسب نمائندگی سب کی رکھنی ہوتی ہے، تو بریک کا بھی وقت ہوتا ہے، تو ہمیں پھر میں گزارش کرتا ہوں تو ہمیں بریک بھی لینی پڑ جاتی ہے. تو وقفے کے بعد تو حاضر ہیں. قمر الاسلام صاحب، آپ کس طرح دیکھیں گے کہ اس وقت آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور اس کے مطابق بہت ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے، نہ کہ پیپلز پارٹی کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کی سپورٹر ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ الائیڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کو کنٹرول کرنا آپ لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ یہ صرف ڈنڈے سے، لاٹھی سے یا لڑائی سے یہ حالات کنٹرول نہیں ہوں گے. ملک کا نقصان ڈیفینیٹلی کوئی بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے، چاہے ہم چلیں ایک بالفرض کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر ہے تو آپ لوگوں کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری آتی ہے کہ تھوڑا سا جو آپ لوگوں کے بھی طرف سے جملے یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے بھی رپلائی جاتا ہے وہ بھی بھڑکا دینے والا ہوتا ہے. تو کوئی سیاسی مفاہمت یا مفاہمت کی صورتحال بنانے کی کوشش کیجئے. میں آپ کی تمام پوری گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ پہلے ملکی مفاد کو ترجیح دی ہے. جہاں تک ہماری ذمہ داری کا تعلق ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کا تعلق ہے، اس میں دیکھیں کہ اگر تو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملے اکانومی کے حوالے سے، چٹان صاحب ایک سیکنڈ، قمر صاحب، نہیں، چٹان صاحب ہمارا وقفہ بھی ہو گیا اور ہم دوسری گفتگو کی طرف آگئے، تھوڑا سا انتظار کیجئے گا. دو پارٹی مل کے حکومت بنا سکتے. جی ذرا چٹان صاحب. پیپلز پارٹی نے اصولاً یہ فیصلہ کیا کہ عددی شمار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. مجھے قمر صاحب کا رپلائی لے لیں گے چٹان صاحب. نہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم نے سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، ہم نے تو سیاستدانوں سے بیٹھنا ہی نہیں ہے. میں آپ کا رپلائی لیتا ہوں. میرا دوسرا سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں قمر الاسلام صاحب جواب دے دیں، میں اس کے بعد سرفراز صاحب کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. قمر الاسلام صاحب جاری رکھیے گا. جو بات میں نے پوچھی آپ پہ ذمہ داری اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار بھی ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. اور اگر ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دیے، معیشت جو سب سے سینسٹیو ایشو تھا، جو سب سے نازک معاملہ تھا، کہ جب روز کہا جاتا تھا کہ آج ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، اگریڈ. پاکستان کیا اس وقت تمام دنیا کے جو ادارے ہیں ریٹنگ کے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے، باوجود اس کاوش کے کہ دنیا کے دارالحکومتوں سے قراردادیں جو ہیں دنیا کی اسمبلیوں سے، طاقتور ممالک کی اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کرائی گئی. آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے کہ جی پاکستان کی اس نازک مرحلے پہ پاکستان یعنی ڈیفالٹ ہو جائے. آج سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، مہنگائی کی شرح دیکھ لیں، تمام انڈیپینڈنٹ میں انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہوں. تو ذمہ داری تو نبھا رہے ہیں. اب ذمہ داری کا دوسرا کمپوننٹ جس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی معاملات سے ہے، تو اس میں انہی کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری حکومت نے بار بار یہ نہیں کہا کہ گفتگو کریں، آئیں بیٹھیں، ہر چیز کا حل ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں، لیکن آپ کے وزیر دفاع کے زبان پہ تو ایک ہی بات چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. آپ اگر ان کی بھی گفتگو سن لیں، آج کی بھی گفتگو سن لیں اور گزشتہ چند روز سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سن لیں، تو میرے خیال سے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، دوسری طرف وہاں سے آپ کی سینئر قیادت اور وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہو ہی نہیں سکتے. وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی. یعنی غلامی کی ایک حد ہوتی ہے، ذہنی غلامی کی، کہ جناب جب وہ کہیں گے تو اس وقت احتجاج شروع ہو جائے گا، جب وہ کہیں گے تو ختم ہو جائے گا. اور یہ حکومت بڑی ہوتی ہے، حکومت کو بڑے بھائی کی طرح کردار ادا کرنا چاہیے. میں خواجہ آصف صاحب کے بیانات کی بات کر رہا ہوں. گفتگو کے لیے تیار ہیں، دروازے کھلے ہیں. بار بار اس بات پہ اعادہ کیا ہے وزیر اعظم نے بھی، زرداری صاحب نے بھی، ساری جماعتوں نے. خواجہ آصف صاحب کیوں بول رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ طریقہ گانے والا اور پتراؤ والا، اس کے ہم خلاف. قمر الاسلام صاحب، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب کے جو گزشتہ چند روز سے بیانات آ رہے ہیں وہ بھڑکا دینے والے ہیں، وہ کچھ ٹھنڈا پانی نہیں پھینک رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی سلسلہ بن ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ.
یہ تو اور ان حالات میں اور پھر کیا کہا جا سکتا. سر ان حالات سے پہلے بھی ان کے بیانات گزشتہ 10-15 روز سے جو جب بھی سیالکوٹ جاتے ہیں وہ ایک پنچایت لگاتے ہیں اور اس طرح کے بیانات ہی دے رہے ہیں. دے دی انہوں نے, اور اس کا ابھی تک کسی آفیشل ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کسی ذمہ دار چیئرمین نے یا جنرل سیکرٹری نے یا بانی چیئرمین نے اس کی نہ تردید کی نہ اس کی مذمت کی. یہ بیان قابل شرم ہے, قابل میں سرفراز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سرفراز صاحب مذمت کرتا ہوں, خواجہ آصف صاحب پنجابیوں کو افغانی کہہ رہے ہیں, میں بڑی مذمت کرتا ہوں اس بات کی. نہیں تو افغانی پکڑے تو گئے ہیں میرے خیال سے, وہ لسٹیں اور بندے آ بھی جائیں گے سامنے. یار اگر دیکھیں اس طرح کے موب میں یہ آپ علی امین کو کہہ رہے ہیں کہ افغانی لے کے آ رہے ہیں, یہ تو بڑی سیریس بات ہے. بڑی شدید مذمت کرتا ہوں میں اس بات کی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر بات پہ انہوں نے ایک لفظ پکڑا ہوا کہ یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گردی انہوں نے کی ہے الیکشن کے اندر, دہشت گردوں کی طرح جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں. جو احتجاج کرنے نکلتا ہے اس کو سارا دن دہشت گردی کا لیبل لگانے پہ لگے ہیں وہ اس کے اوپر. یہ بڑی گھٹیا قسم کی ایلیگیشن ہے کہ علی امین افغانی لے کے آ رہا ہے. علی امین کے کیا تعلق ہے افغانیوں کے ساتھ؟ ہزاروں کے حساب سے. اور یہ جو بات کرتے ہیں معیشت کے ٹیک آف کرنے کی, سارا پاکستان کیوں نہیں سمجھتا آپ کی یہ بات؟ ہر شہر پاکستان کا آج ایک کال کے اوپر بند ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں وہ صرف سارے عدلیہ کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ بھائی جان ان میں 99% لوگ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں, اپنے حالات سے تنگ ہیں. وہ لعنت بھی نہیں بھیجتے آپ کے ان کلیمز کے اوپر جو آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے, پاکستان کے برے حالات میں تھا جب ہم آئے. بیڑا گرک کیا ہی آپ کے آنے کے بعد, آپ ہی نے بیڑا گرک کیا. اور آج آپ یہ فگرز بتا رہے ہیں, آپ کی ٹیکس فگرز جو لوگوں کو ٹیکس آپ نے لوگوں نے زیور بیچ بیچ کے ٹیکس دیا ہے. جس طریقے سے آپ نے ایک بات پہ نہ نہیں کی آئی ایم ایف کو, گونگے بیروں کی طرح صرف جا کے آپ کے فائنانس منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بچوں کی طرح تیسری جماعت کی قاعدہ پڑھنے کی طرح آپ نے جا کے بجٹ پڑھ دیا. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں بجٹ میں تھا کیا, بنا بنایا بجٹ آیا آپ نے جا کے پڑھ دیا. آپ کس بات کا کہتے ہیں کہ معیشت ٹیک آف کر رہی ہے؟ ہر شہر میں اس وقت آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے کہ آپ کی حکومت بالکل فیلڈ حکومت ہے اور بالکل ناکام ہے. آپ یہ سارے ٹال کلیمز آپ کے ٹی وی کے حد تک ہے, آپ کی گلی کے اندر آپ کے گھر میں آپ کے ملازم نہیں مانتے اس بات کو. چٹان صاحب حقائق تو آپ کو اگر عام گراؤنڈ ریالٹی کی طرف جائیں تو مہنگائی کا سلسلہ تو موجود ہے. جوں کا تو یہ جو ڈیجیٹل سنگل ڈیجٹ کی بات کی جاتی ہے اور ڈیجیٹل میکنزم کو گھمایا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ رپورٹس بھی آ جاتی ہیں, لیکن عوام کو تو جو ٹیکس, بجلی کے بل اور دیگر چیزوں میں دیکھیں, آپ لوگ خود اس چیز کے گواہ ہیں, آپ لوگ خود اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور جو بجٹ پیش ہوا اس میں آپ لوگ بھی اختلاف کر رہے تھے, مجبوراً آپ کو ووٹ دینا پڑا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کے لیے حکومت کو بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے اور اس کے اندر آپ ڈیلیور کریں, عوام تک پہنچے, صرف بیانات کی حد تک نہ ہو؟ دیکھیے جی, اس میں بہتر یہ آ سکتے ہیں کہ 8 روپیہ پہ بوجھ زیادہ ڈالے اور غریب عوام پہ کم کرے, بالکل درست, اور حکومت اپنے خرچے کم کرے اور وہ فائدہ غریب عوام کو دے دی. آئی پی پیز کا دیکھیں اتنا بڑا فراڈ ہے. صاحب جو فرما رہی ہے 39 انفلیشن ریٹ 39 سے کم ہو کے 6.9 پہ آ گیا, 9.6, لیکن وہ بھی حقائق تک نہیں پہنچے. پی ٹی آئی لے کے گئی تھی سرفراز بھائی ہم کتنے غور سے سن رہے ہیں. سرفراز بھائی 2 منٹ دیجیے گا چٹان صاحب کو. 39 کے دور میں آٹے کے لیے لوگ در در پھر رہے تھے, چینی کے لیے در در پھر رہے تھے, گھی کے لیے در در پھر رہے تھے. وہ یہ کیا تھا کہ آپ کی بات کی تائید بھی کر رہے ہیں. سرفراز صاحب مجھے ہولڈ آن تھوڑا سا ان سے گفتگو کرنے. دوسری بات یہ کہ سرفراز بھائی جو سیف صاحب کے اعلان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, تو بیرسٹر صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ پختونخوا کا وزیر اطلاعات ہے. اس کا ہر بیان چٹان صاحب ابھی کچھ مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ رہیے گا. سیاسی دوسری بات یہ سرفراز صاحب, دوسری بات یہ کہ اگر آج بخار علی بھٹو صاحب زندہ ہوتا تو وہ فخر کرتا کہ میرے داماد نے 18ویں ترمیم کر کے میرے آئین کو مکمل کر دیا, انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دی دی. وہ بلاول صاحب پہ فخر کرتے کہ آج جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ تیرا جج میرا جج, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی لگا رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تھوڑا لیٹ کرے کہ یہ جج جائے تو پھر آپ لوگ لائے. آج بھی بلاول صاحب جو ہے اس ملک کا آئین بنا رہے ہیں, قانون بنا رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں لا رہے ہیں. یا تو یہ تسلیم کرے کہ ہمارا جسٹس سسٹم بہت بہترین ہے, یا تو یہ تسلیم کرے یہ دنیا کے 138ویں نمبر پہ ہے, ہم دنیا میں 2-4 لوگوں سے آگے ہیں. ہمارا 22 لاکھ کیسز جو ہے وہ لوور کورٹس میں پڑے ہیں, ہمارا 16 لاکھ کیسز جو ہیں
वो पढ़े हैं, हाई कोर्ट्स में पढ़े हैं। तो हमारे उसके 54,000 लोअर केसेस कोर्ट जो हैं वो लोअर सुप्रीम कोर्ट्स का कोर्ट में पहले पड़े शुरू हैं। करते हैं ना, आप पाँच लोग तो पाँच सीधा साल सुप्रीम हो कोर्ट से जाते आ हैं, गए। लोगों को फांसियां लग जाती है और हमारे अदालतों के फैसले आ जाते हैं। यही इतराजात यहाँ पे हैं, हमने यही इस ससुराली तरमीम अदालत में। को भी देखा है, यहाँ पे हमने डेम सरकार को भी देखा है, जजों के जो ऑडियो आए हैं वो भी सारी दुनिया ने सुने हैं। तो ये बिलावल साहब है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विफाकी अदालत हो, बार बार एक सूबे से जज नहीं आए, इसमें पुख्तनख्वा का भी हिस्सा हो, इसमें बलूचिस्तान का भी हिस्सा हो, इसमें छोटे सूबों का भी हिस्सा हो। हम चाहते हैं कि ये साल साल जो सियासी केसेस चलते हैं और 95% केसेस जो आम लोगों के हैं वो जो कि तो पड़े हैं। चिटान साहब 30 सर, मैं आपकी इतला के लिए कोई जवाब देना चाहता चिटान हूँ। साहब 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। जुडिशरी जो है वो लोगों को रिलीफ दे दे, तो क्या हम गलत जी 30 सेकंड्स प्लीज। ओके, चिटान साहब सवाल पूछ लें, क्या ये मुझे रिप्लाई लेने दें। जिसका चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाए और वो वजीर आजम और चीफ जस्टिस मिल के आगे जजों की तैनाती करें, चट्टान साहब नहीं समझते कि वो जज मुलाजिम होंगे वजीर आजम के? ये अपना जाती व्यू दे दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके जज वजीर आजम लगाएगा और एक चीफ जस्टिस को वजीर आजम चुनेगा और वो दोनों मिलके बाकी जज लगाएंगे, क्या वो एग्जीक्यूटिव के मुलाजिम नहीं होंगे? आपका जाती व्यू इस पे क्या है? वो वजीर आप पार्लियामेंटेरियन है, बताइए। इसका एक शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जज की ये देखा जाएगा कि इनके पास असासी कितने हैं, वकालत में इतने किस तरह से वकालत किया है, जज के टाइम पे किस तरीके से जज बना है, बाकायदा शॉर्ट लिस्टिंग होगा और इसके बाद वो जज लगेगा। अब आप दोनों से आप दोनों से गुजारिश, ये छोटी बातों को कोई नहीं मानता। ऐसे तो हमने आप दोनों इकट्ठे बोलेंगे, किसी को कोई बात समझ नहीं आएगी। अदालत को भी हमने बना दिया उम्र के लिहाज से। नहीं ठीक है, तो सारा प्रोसेस चेंज करें ना। सारे जज वजीर आजम नामजद कर दिया करें, फिर जरूरत ही नहीं है। पे आना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर के कानून के बारे में आप क्या कहते हैं? आना चाहिए कि कौन ऐसा है जो उसको होल्ड ऑन चट्टान साहब, बस कमरुल इस्लाम साहब की पीडीएम की गवर्नमेंट लास्ट 30 सेकंड्स कमरुल इस्लाम साहब, आप चेक करेगी आप आगे सूरत हाल क्या देख रहे हैं? गवर्नर राज का क्या इकदामात के बारे में जो अफवाहें चल रही हैं उसको आप उसकी तर्दीद करेंगे? जी, ये बिल्कुल वही माहौल है जो इस वक्त इस्लामाबाद में मचा हुआ है या अटक में मचा हुआ है। ये झाग उड़ा के या आवाज बुलंद करके तो बात दलील की ताकत बढ़ तो नहीं जाती, आवाज ऊंची करने से। गवर्नर राज लग रहा है कि नहीं लग रहा केपीके में, मुझे ये बता दें। हाँ, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यही वो रवैया है बुनियादी तौर पर जिसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते हैं कि हमेशा दूसरे की सुननी भी चाहिए और फिर अपनी राय देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है और ये वो तरीका है बुनियादी तौर पर जिसने हालात को इस नहज तक पहुंचाया है। कि मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या ये अफवाह है कि गवर्नर राज लगाएंगे केपीके में, क्योंकि तरदीद आ रही है मुस्तकिल, लेकिन इकदामात ऐसे हो रहे हैं। कमरुल इस्लाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत धीमी आई है जी, मुझे समझ मैंने कहा नहीं क्या है। गवर्नर राज लगाने की कोई आप लोगों ने सोचा हुआ इसके ऊपर, या वैसी एक तरह अफवाह चल रही है? ये तो बिल्कुल अभी तक तो सारी अफवाहें हैं। अच्छा। लेकिन जो हालात हैं वो देखें कि क्या वो हालात फिट नहीं हो गया, एक बगावत का ठीक है, समा हो गया। बहुत शुक्रिया, आप देखें थैंक यू वेरी मच कमरुल इस्लाम साहब। चट्टान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन बात वही मैं करूंगा कि हमें मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और सियासत में हमेशा टाइमिंग, यानी कि जो चीज़ हो रही होती है उसके लिए वक्त जो होता है वो उसकी नीयत का या फिर उसके एक्शन को कहते हैं ना, स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उसका तयन करता है। तो हमें मफाहमत से अगर साथ चल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना सीखना होगा, तो उस वक्त हमें इस वक्त ख़ास तौर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, हमें मिलकर बैठना ज़रूरी होगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।